میرے یہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ میرے پردادا پیر و مرشد ہیں. ان کے بعد پھر میرے دادا شیخ حضور حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوئے. جو حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے یہ اپنے والد صاحب کی 14ویں اولاد تھے. 13 بچے مسلسل انتقال کر گئے. یہ کیونکہ حضرت جی قرب جتنا ہوتا ہے اللہ معافی دے آزمائشیں بھی پھر اتنی ہوتی ہیں. 13 بچے 14ویں حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے جو دادا شیخ ہیں. تو ظاہر ہے حضرت جی 13 بچے انتقال کر چکے تھے. 14واں تھا تو پھر بڑی ایکسٹرا توجہ ہوتی تھی. تو حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حکیم خادم علی نے اپنی مسند پہ بیٹھے تھے. کہتے ہیں میں سامنے سے گزر کے گیا تو حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے دیکھا کہ میرا بیٹا عبدالحی باہر گیا. کہتے میں واپس آیا حضرت نے پھر دیکھا. کہتے جب میں تیسری دفعہ جانے لگا نا تو حضرت نے مجھے بلا لیا. مجھے بلا کے کہتے ہیں عبدالحی کتھے گیا سے عمر کتھے چلا ہے. تو پنجابی کہتے میں نے عرض کی جو حکیم خادم علی تھے لوگ ان کو بڑے میاں جی کہا کرتے تھے. کہتے میں نے عرض کی میاں جی بیبے نے نا دال منگوائی تھی. تو آپ کو پتہ ہے حضرت حکیموں کے ہاتھ بھی تولے ہوتے ہیں اور پھر ان کے گھروں میں ترازو بھی ہوتے ہیں. کہتی بیبے آپ فرماتے میں نے کہا حکیم جی بیبے نے دال منگوائی سی تو بیبے کہتی یہ دکان والے نے دال تھوڑی دیتی ہے تو جاؤ دے کل واپس تو انہوں نے کہا دال پوری دے. کہتے آگے سے حکیم خادم علی مجھے کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں عبدالحی اپنی بیبے نو کہا تھوڑی دال پکا لے میں دوبارہ اس بے ایمان دے متھے نہ لا. ایک صحبت اور حضرت جی ہماری صحبتیں پتہ نہیں کن کن لوگوں کے ساتھ ہیں. اپنی صحبتوں کا بڑا دھیان رکھو. چھڑ دے بے درداں دیاں نیتا ہو جاسی منہ کالا اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور جالا. میں بڑا حضرت کسی ایکسٹرا امیر نال میں بھی بہ آنا تو میری پھرکی پہنچ جاتی ہے. نہیں یار کوئی کڑی چنگی ہونی چاہیے. بڑا اثر ہوتا ہے. اس لیے فقراء کی صحبت اختیار تاکہ دل میں شکر کی کیفیت پیدا ہو. شکر میں بھائی بڑا کچھ ہوتا. میں جب مایوسی طاری ہوتی ہے نا ہمارے سیالکوٹ میں بڑا مشہور چوک ہے ڈرما والا چوک. مجھے میرے مرشد فرمایا کرتے تھے جا مولوی کو آدھا گھنٹہ کھلو کے تو پھر میرے کو لا تو وہ ہوتے کی پھر حضرت جب وہاں جا کے دیکھنا تو کیا ہے کوئی غبارے بیچ رہا ہے کوئی چوہے مارنے والی گولیاں بیچ رہا ہے. تو کوئی وہ ہوتا ہے نا وہ کوکا کولا کی بوتل کے اوپر وہ ایک لگاتے ہیں جو ہیئر ڈریسر ہوتا ہے جن کے پاس شاور بیچ رہے ہیں. تو پھر ویکھ کے رونا دیکھا کرو نکلا کرو باہر اور دیکھو حضرت مخلوق کس کی سراغ میں تاکہ شکر کی کیفیت پیدا. شیخ سعدی کہتے ہیں فرماتے ہیں کسی نے پوچھا شیخ کیا حال ہے. آپ نے فرمایا اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے ہیں لیکن زبان ابھی بھی نہ شکری پہ لگی ہوئی ہے. وہ بھائی ڈھونڈنے سے شکر والا نہیں ملتا کوئی. ڈھونڈنے سے میں سچی بات کہہ رہا ہوں ڈھونڈنے سے نہیں ملتا کوئی. جس کو آپ بٹھا کے کہیں یار کو بات ہی سنا روئے گا بس روئے گا. اس لیے اپنی اپنی صحبتیں ٹھیک کرو. چھڑ دے بے درداں دی یاری نیتا ہو جاسی منہ کالا اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا. شفا شریف میں حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کے سامنے حضور نبی علیہ السلام کا نام لیا جاتا تھا تو اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں. میں کہتا ہوں حضرت جی اگر نام سن کے یہ حال تھا تو جب خود نام لیتے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوتی ہوگی. اگر نام سن کے یہ حال ہے تو جب خود نام لیتے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوتی ہوگی. اس لیے چلو میں کہتا ہوں اللہ ہماری یہ کیفیت نہیں ہے لیکن نقل ہی کر لیا کرو. یہ تو نقل بھی بڑی اچھی ہے. ویسے ہم نقلیں کرنے کو تیار ہیں. اچھا اس نے بنگلہ اس طرح کا بنایا تھا میں نے بھی اسی طرح کا ہی بنانا ہے. یہ نقلیں ہم کرنے کو تیار ہیں. نقل ہی کر لیا پھر ذوق پیدا ہوگا. بلکہ میں کہتا ہوں اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ہمیں یہ کیفیت ہی عطا کر دے. جب ان کا نام آئے تو ہماری بھی کیفیات بدل جائے ہمارا بھی حال بدل جائے. دیکھو نا اللہ نے جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بس ان کا نام آئے بس بدل جائے. اور اللہ کا شکر ہے حضرت کیونکہ انداز بتا رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے سارے کھانے پینے والے بیٹھے بھائی ہمیں تو حضرت جی شکریہ کے طور پہ بھی جو ہے نا وہ بڑا کرنا چاہیے. ہاں حضرت جی ہم پہ تو ڈبل بنتا ہے شکر کیا کرو حضرت اللہ کا. کیونکہ ہم میں سے اکثر احباب کو یہ وہم پڑ گیا کہ مجھ میں بڑی کوالٹیاں ہیں اس لیے سارا کچھ. تجھ میں کوالٹیاں نہیں ہیں بھائی اس کی عطا ہے بس. میاں صاحب نے کہا تھا جے چاہیں کہ راہ جاندے میں تخت عطا فرمائیں
جے چاہیں تے شاہاں کولوں در در خیر منگائیں، بے نیازی ہیں. اگر تجھے دے دیا تو تیری کوالٹیاں نہیں ہیں. فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. ہمارا تو ایکسٹرا بنتا ہے بھائی. شکر کرو کہ پاجی اماں دی ریڑھی لوا کے سڑکے نہیں تو کلار چڑھایا. حقیقت کہہ رہا ہوں بھائی، شکر کرو بھائی. شکر کہ جو نالے پراندے نہیں جی بکوان دے. ہاں میں کیونکہ میں جامعہ نظامیہ میں پڑھتا رہا ہوں تو وہ آپ کو پتہ ہے وہ گلی ہے بڑی لمبی سی، بھاٹی سے شروع ہونا ہے یا لوہاری سے شروع ہونا ہے. تو جب ہم پڑھتے تھے نا تو تب اس کی جوانی تھی حضرت. وہ ماشکی بولتے ہیں شاید اس کو. وہ مشک میں نا وہ صبح دکانیں بازار کھلنے سے پہلے نا وہ گلی میں پانی چھڑکا کرتا تھا. میں اس دن ایک لاہور پروگرام تھا تو میں نے کہا چلو یار چلیے پھر ہونا گلی میں. تو ہم صبح فجر کی نماز داتا حضور پڑھی تو وہ پھر پانی جو ہے نا وہ چھڑکاؤ کر رہا تھا. لیکن اب بوڑھا ہو گیا تھا. مجھے بڑا رونا ہے. میں نے کہا یار اس نے کوئی بزنس کیوں نہیں شروع کر دی، کیونکہ خود نہیں ہوتا ادھر سے ہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے. شکر حضرت جی، شکر اللہ کا ادا کیا. حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو. جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرما. راہ جاندے نو تخت عطا کیا. مینوں ککھ نہیں لگا. جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرما. جے چاہیں تے شاہ کو در در خیر منگائیں. اس کی بے نیازی ہے حضرت جی. شکر ادا کیا کرو. یہ جو ہم امیر لوگ ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے وہ چلے ہو. میں تو احباب سے کہا کرتا ہوں مسلح نہیں، ہم تو کوئلوں پہ رب کو سجدہ کریں تو ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے. ہمیں کیا لگ گیا ہمیں گاڑیاں دے دی اس میں، ہمیں کیا لگ گیا ہمیں اس نے بنگلے دے دی ہیں، ہمیں کیا لگ گیا اتنی قیمتی گھڑیاں دے دی، ہمیں کیا لگ گیا اتنے مہنگے ہم نے کوٹ پہنے ہوئے ہیں. کیا کر لیا ہم نے. وہ جو باہر نالے بیچ رہا ہے اس نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا کہ وہ نالے بیچ رہا ہے میں گاڑی پہ بیٹھا. بس بے نیازی ہے اس کی. یہ چاہیں تے راہ جاندے یہ چاہیں تے راہ جاندے یہ چاہیں شاہ گلو درد خیر. اس لیے حضرت جی ہم تو فرض نہیں پڑھتے، ہمیں تو نفل نہیں چھوڑنا چاہیے. شکریہ کے طور پہ بادشاہ تیری بے نیازی. غریب دے بچے نے ایک ویلے کھان دی روٹی نہیں میسر. ساڈیاں بچیاں نے کنے ہزار دے فراق پائے دے. ہاں ایک ٹائم دی روٹی نہیں ماڑے نے میسر. ساڈیاں بچیاں نے کنے مہنگے فراق پائے. ہو سکتا ہے شکر اس کا تھا. اس لیے شکر کیا کرو. شکریہ حد یار. یا اللہ تعالیٰ بڑا حضرت جی اس طرح ہی ہوتا ہے. بس اس طرح پتہ بھی نہیں لگتا. میں تو سیالکوٹ میں بیٹھا نا انڈسٹریل ایریا ہے. میں نے زیرو کو زیرو ہوتے دیکھا ہے اپنی زندگی میں صرف 36-37 سال میں. اور یہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کی تفسیر میں شیخ لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں عید کا دن تھا اور بالکل نو بیاتا جوڑا تھا، نئی شادی ہوئی تھی. تو وہ کیا تھے، وہ عید کی نماز پڑھ کے نا بیٹھے شیرینی میٹھا کھا رہے تھے. تو دروازے پہ دستک ہوئی. کسی نے صدا لگائی ہے کو اللہ کے نام پہ غریب کو کھانا کھلانے. وہ خاون کو خوف خدا والا تھا. اس نے بیوی کو کہا جاؤ جو بنایا اس کو بھی کچھ دو. وہ بیوی گئی. اس نے جا کے نا وہ جب دروازہ کھولا تو کیا ہوا، بس ایک چیخ ہی بلند ہوئی اور بیوی زمین پہ گر گئی. وہ خاون اٹھا آیا، بیوی بے ہوش ہو چکی تھی. اٹھا کے اندر لایا، پانی کا چھڑکاؤ کیا. بیوی ہوش میں. اس نے کہا تو فقیر کو کچھ دینے گئی تھی تو خود ہی گر گئی. اس نے کیا بتاؤں، آپ کو پتہ ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی. ہاں مجھے علم ہے. اس نے کہا باہر یہ جو بھکاری آیا تھا یہ میرا پہلا خاون ہے. یہ چاہیں تے راہ جاندے تخت تھا، یہ میرا پہلا خاون ہے. وہ کہتا پھر ہوا کیا. وہ کہتی اسی طرح عید کا دن تھا، ہم بیٹھے کچھ کھا رہے تھے تو باہر صدا لگی ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا. اور حقیقت ہے حضرت ہمارا تو 100 کا نوٹ دیتے ہوئے بھی جان جاتی ہے. وہ قربان جاؤں وہی تھے جنہوں نے سارے کے سارے کنبے دے دیے. سیکھاں ہوتے مکھن پکاڑا ڈاڈا بچے دے کے دین بچانا سخی حسین کا.
میں تو بڑے درد سے ہوئے، ہم تو اتنے بے وفا ہیں، ہم تو یہ نہیں دے سکے حضور، ہم سے تو یہ 4 بال نہیں رکھے جاتے، 1000 باتیں آتی ہیں آگے سے، ہم نے کیا دینا ہے؟ ہم سے تو یہ بھی نہیں دیے۔ کیا یہ ٹوپی رکھنے سے کیا بندہ کو پاگل لگتا ہے؟ ہم تو یہ بھی نہیں کر سکے، ہم نے کیا دینا ہے؟ وہی تھے تیرے عشق میں اے یار، ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کی۔ وہ کہتی ہے صدا لگی تو مجھے، آپ نے تو مجھے بھیجا نا، لیکن وہ جو پہلا خامن تھا وہ خود گیا اور باہر جا کے نا اس نے فقیر کو بڑی گالیاں دی، بڑا لعن طعن کیا۔ حضرت جی کبھی نہ کرنا، بلکہ ڈر جایا کرو دیکھ کے، ڈر جایا کرو بڑا۔ وہ روتا وہ چلا گیا، بس پھر حضرت جی زوال شروع ہوا۔ اور حضرت ہماری عادت ہے آگے کمزور